بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ذرائع ابلاغ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان کو الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا جا رہا اور شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی، اور انہیں ہتھکڑی لگانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، پاکستان کا آئین اس کی ضمانت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور عدالتوں کے سامنے بھی یہی مسائل زیر بحث ہیں۔ تمام مقدمات جن کا تعلق عوامی دلچسپی سے ہے یا عوامی مفادات سے ہے پس پشت چلے گئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر الجزائر کے ایک ماہر معاشیات ناجی بن حسین ہیں۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں مضمون لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں۔ پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غربت میں پہلے کمی ہوئی تھی لیکن اب اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے۔ ناجی بن حسین نے کہا کہ پاکستان میں معاشی ترقی محدود ہے اور محدود لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے۔ زرعی اور توانائی کے شعبوں کی خرابیاں دور کی جانی چاہیے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ توانائی ریفارم کا محور مالی استحکام ہو، بہتر تقسیم، نجی شعبہ اور مہنگی بجلی بیچنے کے بجائے متبادل بجلی بنانے پر توجہ ہو۔ بظاہر پالیسی بدلنے کی سوچ پر اتفاق دکھائی دیتا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمرز کو روکا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس روشن مستقبل کے لیے ایک ہونے کا موقع ہے۔ پاکستان میں نظام، قرضوں کی لاگت اور آمدنی کے ذرائع پائیدار نہیں ہے۔ افراد اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر خرچ محدود ہے۔ ناجی بن حسین نے یہ بھی کہا کہ حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے اور آزاد معیشت اور نمو سے معیار زندگی بہتر ہوگا۔ کاروباری ماحول، خصوصاً چھوٹے کاروبار کو بہتر ماحول چاہیے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ کہا ہے اور اس کی 3-4 خرابیوں کی جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ کیا کچھ ہے۔ مثلاً یہ کہ یہاں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اور پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے، خاص کر زراعت اور توانائی کے شعبے میں۔ اس وقت جس انداز سے نیپرا جیسی ریگولیٹری اتھارٹی توانائی کے شعبے میں بجلی کی قیمتوں میں اندھا دھند اضافہ کیے جا رہی ہے، اس بات کو سوچے بغیر کہ لوگ یہ ادا کیسے کریں گے، اور عدالتیں بھی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کا ایڈجسٹمنٹ کرنا غیر قانونی ہے، اور نیپرا کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے، لیکن عدالت تو سیاسی فیصلوں میں مصروف ہے۔ اس سے قبل عالمی بینک کی ایک اور رپورٹ آ چکی ہے کہ پاکستان کا 10% غریب ترین طبقہ 10% امیر ترین طبقے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ تعلیم و صحت کی سہولتیں غریب کے لیے سب سہارا کے افریقی ممالک کے ہم پلہ ہیں۔ وہ ملک جو 1990 تک خطے میں فی کس آمدنی کے لحاظ سے اوپر سے دوسرے نمبر پر ہوا کرتا تھا، اب وہ نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر سن 2021 کی UNDP کی وہ رپورٹ یاد کیجئے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا طبقہ اشرافیہ سالانہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات حاصل کرتا ہے۔ اب اگر افواج کے افسران، بیوروکریسی کے افسران کے بجلی کے بل کی ادائیگی، پیٹرول کی ادائیگی، مکانوں کے کرائے کی ادائیگی روک دی جائے اور ہوائی سفر کے اندر جو ان کو رعایت دی جاتی ہے وہ روک دی جائے، ان کے TADA پر اور بیرون ملک سفر کے اوپر پابندی لگا دی جائے، تو اربوں ڈالر بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو ادارے پہلے ہی مالی بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ہاں ناجائز طور پر تقرریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً پاکستان ٹیلی ویژن میں 7.5 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر 3 افراد کا تقرر کیا گیا ہے جو ایک خاص جماعت کی مخالفت اور ایک خاص جماعت کی حمایت میں یوٹیوبر تھے۔ عمران شفقت، گوہر بٹ
اور وجاہت مسعود۔ ان افراد کی اتنی خطیر مشاہرے پر تقرری کے لیے کوئی سرکاری طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا، کوئی قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا، اشتہار دیا گیا، نہ مقابلے میں کسی اور کا انٹرویو کیا گیا۔ یہ بالکل عجیب و غریب سا سلسلہ ہے۔ اور تو اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے توجہ دلانے کے باوجود اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالمی بینک نے جن خرابیوں کی جانب توجہ دلائی ہے انہی کا یہ ایک شاخسانہ ہے۔ ملک میں اقتصادی عدم توازن ہے۔ ججوں کی تنخواہ ہو، بیوروکریٹس کی تنخواہ ہو، سب اقتصادی عدم توازن کا شکار ہیں۔ ججوں کی پنشنیں 9 لاکھ روپے ہیں۔ گریڈ 18، 19، 20 سے ریٹائر ہونے والوں کی پنشنیں 2.5-3 لاکھ روپے ہوتی ہیں، اور جو لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی پنشنیں ان کو ڈالروں میں بھیجی جاتی ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے کہ قومی اور حساس اداروں میں کام کرنے والوں کی دوہری شہریت پر پابندی لگائی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی دوسری شہریت حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کو کم از کم پینشن اور دیگر مراحل سے تو محروم کیا جائے۔ بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ افسران کو لاکھوں ڈالر جو ہے وہ پینشن کی مد میں ادا کی جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں ڈالر پاکستان کے خزانے سے جاتے ہیں۔ عدالتیں چاہیں تو اس کا نوٹس لے سکتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، عدالتوں کے جج بھی دوہری شہریت کے حامل ہوتے ہیں۔ 31 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے والے فوجیوں کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا قانون مسلح افواج کے ارکان کو دوہری شہریت رکھنے سے روکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کن کن افسران کے بیرون ملک اثاثے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، لیکن سوال صرف فوجی افسران کی حد تک نہیں بلکہ تمام بیوروکریٹس کے بارے میں یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد غیر ملکی شہریت ان کو مل سکتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی نظروں سے پاکستان کے حساس معاملات گزرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے بہت سے اہم قومی رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ اور برطانیہ جا کر اور کینیڈا جا کر وہاں بس جاتے ہیں، اور پھر وہیں پر دشمن ملک کے ذرائع ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ اسد درانی ہوں یا جنرل احسان، یہ سب لوگ بیرون ملک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران سے بلا جھجک ملتے رہتے ہیں۔ 2018 میں FIA نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس کے مطابق 1116 سرکاری ملازمین دوہری شہریت رکھتے تھے۔ ان میں سے 837 نے اپنی دوسری شہریت ظاہر کی تھی اور 261 کا دوران تفتیش انکشاف ہوا تھا کہ یہ دوہری شہریت کے مالک ہیں، جبکہ 18 افسران پاکستانی شہریت ہی نہیں رکھتے تھے، غیر ملکی تھے، اور 1249 افسران کی بیویاں دوہری شہریت رکھتی تھیں۔ یعنی کم از کم 2365 افسران کا تعلق غیر ملکی شہریت کے ساتھ تھا۔ ان میں پنجاب میں 523 سرکاری افسران، خیبر پختونخوا میں 303 افسران، بلوچستان میں 16 اور سندھ میں 158 افسران دوہری شہریت رکھتے تھے۔ وفاقی حکومت میں پیٹرولیم ڈویژن میں 96 افسران دوہری شہریت، ایوییشن ڈویژن میں 92 افسران، فائنانس ڈویژن میں 64 افسران اور فارن آفس میں 24 افسران دوہری شہریت رکھتے تھے۔ جبکہ پارلیمنٹیرین کے لیے دوہری شہریت پر پابندی ہے۔ دوہری شہریت کا حامل شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن سرکاری افسر اور جج ہو سکتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ حساس عہدوں پر غیر ملکیوں کو ملازمت نہیں دیں گے، لیکن ان کے حساس عہدے والے غیر ملکی شہریت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگرچہ 1951 کے سٹیزن شپ ایکٹ کی شق 14(1) کے مطابق دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنے کے بعد کوئی پاکستانی شہری اپنی شہریت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس شق کو بے اثر بنانے کے لیے اسی ایکٹ کی شق 14(3) کے تحت برطانیہ یا نوآبادیات کی ان ممالک کی شہریت حاصل کرنے پر پاکستانی شہریت ختم نہیں ہوتی۔ ان ممالک کی تعداد 19 ہے، جبکہ نوآبادیات میں تو ہندوستان بھی شامل ہے۔ عالمی بینک اگر ہماری اقتصادی کوتاہیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو یہ لوگ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ بیوروکریسی نے اپنی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کروا لیا ہے۔ گریڈ 20 کے ملازم کی بنیادی تنخواہ 2021 میں 1,660,000 روپے تھی، جس میں 7 گنا اضافہ کیا گیا اور بنیادی تنخواہ 7,29,511 روپے ہو گئی، جس کے ساتھ مراد، الاؤنسز، میڈیکل، مکان کا کرایہ الگ ہے۔ گریڈ 21 کی تنخواہ 1,11,720 روپے سے بڑھا کر 9,79,594 کر دی گئی۔ یہ اضافہ 11 گنا تھا۔ اسی طریقے سے گریڈ 22 کی تنخواہ میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہوگا۔
چلیے ہم گریڈ 21 کی تنخواہ دیکھتے ہیں جو اب 9,89,594 روپے ہے۔ اگر ہم اسے 10 افراد میں تقسیم کریں تو فی کس تنخواہ 1,00,000 روپے بنتی ہے، اور اگر 50,000 کے حساب سے تقسیم کریں تو 20 افراد میں یہ تنخواہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ 20 خاندانوں کا کھانا ایک ساتھ کھا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر غریبوں کی تنخواہ 50,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہی عدم توازن میڈیا میں بھی ہے۔ ٹیلی ویژن پر شکل دکھانے والے اور تنخواہ لیتے ہیں اور ان کے پیچھے محنت کرنے والے اور تنخواہ لیتے ہیں۔ دونوں کی تنخواہوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں ان تمام اینکرز کو کہ ان کی صلاحیتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس حد تک اور کتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں، آئیں اور مقابلہ کر لیں۔ یہ تنخواہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر ہم نے عالمی بینک کی نشاندہی کے باوجود اپنے معاشی نظام کو درست نہیں کیا تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو مغلوں کا ہوا۔ مغلوں نے ملک کی ساری دولت عیاشی میں، مراعات میں، تعیشات میں گنوا دی۔ مغلوں کے زمانے کے ایک مصنف منشی فیض الدین نے کتاب لکھی بزم آخر۔ اس میں دہلی کے قلعہ معلیٰ کی زندگی کا حال لکھا گیا ہے، وہاں کی بیوروکریسی کا حال لکھا گیا ہے اور وہاں ہونے والی تقریبات کا حال لکھا گیا ہے۔ بزم آخر میں آخری 2 مغل بادشاہوں اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے حالات بڑی دلچسپی کے ساتھ یکجا کیے گئے ہیں۔ ارباب قلعہ محرم آخری چہار شنبہ بدھ 12 وفات عرس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت غوث العظم کی 11ویں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی 17ویں، مدار صاحب خواجہ صاحب کی چھڑیاں، ان کی تقریبات مناتے تھے۔ رجب، شب برات، رمضان، الوداع، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی تقریبات منعقد کرتے تھے، اور ان میں کیا کیا رسومات انجام دی جاتی تھیں ان تمام بدعات کا ذکر ہے۔ اسلامی تقریبات کے علاوہ خالص ہندوانی تہوار مثلا سلون و دسہرہ، ہولی، دیوالی وغیرہ میں بھی حصہ لیتے تھے، اپنی ہندو رعایا کے ان تہواروں میں گھل مل کر شریک ہوتے تھے۔ روزانہ بادشاہوں کے کھانے کا جو اہتمام ہوتا تھا اس میں 26 رنگ برنگی روٹیوں کے نام، جن میں نان خطائیاں بھی شامل ہیں، 24 قسم کے پلاؤ جن میں شولہ، کھچڑی، قبول، طاہری، متنجن، زردہ، مزعور وغیرہ شامل ہیں، پھر سوئیاں، من و سلوا، فرنی کے علاوہ کئی قسم کی کھیریں، طرح طرح کے قورمے، رنگ برنگ کے کباب، بھرتے، حلوے، مربے، اچار، نقل، مٹھائی کے رنگ ترے، شریفے، امرود، جامنے، انار وغیرہ، اور حلوہ سوہن، لوازتیں اور لاتعداد قسم کی مٹھائیاں مختلف رکابیوں، پلیٹوں، تشتریوں میں رکھ کر سجائی جاتی تھیں۔ پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے رنگ برنگ کے آفتابے، بیسن دانیاں، دست پاک، رومال وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد ناچ گانا شروع ہو جاتا اور بادشاہ خوابگاہ میں آرام کے لیے چلے جاتے، اور ہاتھ پیر دبانے والیاں خدمت پر آن موجود ہوتی۔ بادشاہ سلامت جب چلتے تو امیر، عمرہ، چوبدار، چرن بردار، خواص، بھنڈے دردار، کہار، قلار، خاص بردار، ڈھیلت وغیرہ کے فرائض انجام دینے والے لوگ ہوتے، ان کی لباس، ان کا پوشاک، ان کی وضع قطع، اس سب پر خرچ ہوتا تھا۔ لیکن مغلوں نے کوئی یونیورسٹی تعمیر نہیں کی، کوئی کارخانہ نہیں لگایا، سوائے عمارتیں بنوانے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ مغلوں کی اسی کمزوری کو مغرب نے بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی قابل ذکر کارخانہ نہیں ہے، دنیا کی ترقی کی طرف ان کی نظریں نہیں ہیں۔ پھر بہادر شاہ ظفر کا جو انجام ہوا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹوں کے سر تھال میں لا کے رکھے گئے، تو ایسا ہی کچھ حشر ہماری بیوروکریسی کا بھی ہونے والا ہے، اگر اس نے اس سے سبق نہیں پڑا کہ عالمی بینک نے کس جانب نشاندہی کی ہے۔ اور عوام کے لیے یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے اور حکمران کوئی آ بھی جائے تو بھی ان کی قسمت نہیں بدلے گی، کیونکہ یہ بیوروکریسی خود اپنے قانون بناتی ہے، اپنی مراعات حاصل کرتی ہے، اور یہ لوٹ مار مچا کے رکھے گی جب تک یہاں پر کوئی انقلابی تبدیلی نہ آ جائے۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔